الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو بنیادی ضرورتیں بیان کی ہیں، اور یقیناً انسان ان دونوں ضرورتوں کا محتاج ہے. ایک ضرورت تو وہ ہے جسے ہم حیوانی ضرورتیں کہہ سکتے ہیں، حیوانی خواہشات کہہ سکتے ہیں، جس میں ہم اور آپ یعنی انسان اور جانور مختلف لحاظ سے برابر اگر نہ کہا جائے تو قریب قریب ہیں. جیسے کہ جانوروں کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، انسان بھی کھانے کا محتاج ہے. جانوروں کو پیاس لگتی ہے، انسان بھی پیاسا ہوتا ہے. جانور بھی بیمار پڑتے ہیں اور جانوروں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. انسان بھی بیمار پڑتا ہے، انسانوں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. انسانوں کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے، جانور بھی رہنے کے لیے جگہ کا متلاشی ہوتا ہے. بعض جانور کے گھر ہوتے ہیں، گھونسلے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جہاں بھی رات گزر جائے گزار لیتے ہیں. یہ وہ ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں ہم جسمانی ضرورت کہہ سکتے ہیں. انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور پھر جائز تعلقات کے رشتے قائم کرتا ہے. جہاں تک خواہشات کی بات ہے، جانور بھی اپنے لحاظ سے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے جسے ہم جسمانی ضرورت کہتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے اندر دو طرح کے اوصاف اللہ نے ڈالے ہیں. ایک وصف وہ ہے جس وصف سے حیوانیت کا پتہ چلتا ہے، اور ایک وصف وہ ہے جسے آپ ملکوتی وصف کہہ سکتے ہیں، جو فرشتوں والی صفت ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتے. انسانوں کے اندر بھی اللہ کی بات ماننے کا جذبہ رکھا گیا ہے، اور یہ بات فطرت کے اعتبار سے اس کے اندر پیوست کر دی گئی ہے. اور ایک وہ ضرورت ہے جسے میں نے کہا کہ حیوانی ضرورت، جسمانی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے. انبیاء کرام کی جو بعثت ہوئی ہے اور انبیاء کرام اس دنیا میں جو پیغام لے کر آئے ہیں، ان پیغام کا اصل میں تعلق جو ہے وہ انسان کی دوسری ضرورتوں سے. پہلی ضرورت کو کبھی ہم کلیتاً انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، اور کن چیزوں کو اپنی صحت کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے. انبیاء کرام نے یہ بات بھی سمجھائی ہے اور شریعت نے ہمیں یہ سب چیزیں بتلائی ہیں. لیکن انبیاء کرام کی بعثت کا جو اصل مقصد ہوتا تھا، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے تزکیہ قلوب. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں. ایک جسے ہم جسمانی ضرورت کہیے، حیوانی ضرورتیں کہیے، اور دوسری ضرورت ہے جس کو روحانی ضرورت کہتے ہیں. انبیاء کرام کی بعثت روحانی ضرورت کے لیے اصلاً ہوئی. جسمانی ضرورتوں کی بھی انہوں نے تعلیم دی ہے، ہمیں سکھایا ہے، لیکن اصل جو بعثت کا جو مقصد کہا جائے وہ تزکیہ قلوب، کہ لوگوں کے دلوں کو پاک کیا جائے.
لوگوں کے جب دل پاک ہو جائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت رچ بس جائے گی، تو پھر انسان ویسا ہی کرے گا جیسا اللہ چاہتا ہے، یعنی اللہ کی جو تعلیمات ہے اسی کے مطابق انسان زندگی گزارے گا۔ تو پہلی ضرورت انسان کی جسمانی ضرورت، کھانا پینا رہنا سہنا علاج و معالجہ صحت تندرستی تعلیم تعلم درس و تدریس وغیرہ وغیرہ۔ دوسری ضرورت انسان کی ہے جو نفس کی غذا، روح کی غذا جسے کہا جائے، جسے ہم تزکیہ قلوب کہتے ہیں۔ ہمارے انسانی سماج نے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سبوں نے جس چیز کی طرف کلی طور پر دھیان دیا وہ جسمانی ضرورت کے سب لوگ فکر مند ہوئے، لیکن روحانی ضرورت دیکھی جائے، روحانی غذا دیکھی جائے کہ نفس کو کیسا رہنا چاہیے، اس کے اندر فرشتوں والی صفت کیسے داخل ہو، اس کی طرف ہم نے اور آپ نے کم توجہ دیا ہے۔ حالانکہ نفس میں دونوں طریقے کی باتیں ہیں، نفس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ قرآن کریم نے جو کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس میں اللہ نے جو ودیت کی ہے فسق و فجور کے اوصاف بھی ہیں، وَتَقْوَاهَا اور پرہیزگاری تقوی کے بھی اوصاف بھی ہیں۔ کامیاب کون ہوگا؟ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، نفس کا تزکیہ کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، شریعت کیا چاہتی ہے، جس نے اس کا خیال کیا وہ انسان کا بیڑا پار ہو گیا، وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ لیکن جس نے اس کا خیال نہیں کیا، نفس کو شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، دل جو چاہتا ہے کر رہے ہیں، دل کہتا یہ کھاؤ کھایا، حرام ہے یا حلال ہے اس کی فکر نہیں، دل کہتا ہے یہ کام کرو ہم کر رہے ہیں، شریعت کے اندر وہ چیز جائز ہے ناجائز ہے ہمیں فکر نہیں۔ ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ ایسے کرو، ہم اس کام کو کرتے ہیں، کیا صحیح کیا غلط ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ یہ جو راستہ ہوتا ہے یہ شیطانی راستہ ہوتا ہے۔ ہم نے جسم کی فکر کی اور ہم نے ہی نہیں، آپ انسانی سماج پر نظر ڈالیے، ہر فیملی کے افراد آپ کو ملیں گے، تقریباً 90% سے زیادہ آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے آل و اولاد کے لیے اور خود اپنے لیے بھی دنیا کی ضرورتوں کی تو فکر مندی کی ہے اور اس کے حصول کی کوشش کی ہے۔ ایک جگہ شاندار مکان بنا ہوا ہے، دوسرے مکان کی فکر ہوتی ہے ایک اور مکان بن جائے۔ ایک جگہ شاندار قیمتی پلاٹ ہے، خواہش ہوتی ہے ایک پلاٹ اور ہو جائے، اچھی سیلری اچھی تنخواہیں 30,000 40,000 متوسط زندگی گزر رہی ہے، دل کہتا ہے کہ ڈبل تنخواہ ہو جائے۔ یہ ہم نے فکر مندی کی ہے۔ اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے جواز کی بھی صورتیں نکلیں گی، وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن ہمیں بتانا یہ کہ ہم جس طرح اپنے جسم کی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ہم جس طرح فکر مند ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنی آخرت کی ضرورت کے لیے یا کبھی اپنے تزکیہ قلوب کی بھی ہم نے فکر کی یا نہیں کی؟ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پڑھ کو تو چھوڑ دیجئے، جاہلوں اور نادانوں کو تو چھوڑ دیجئے، جو پڑھے لکھے ہیں، اور یہ بیماری علماء کے اندر بھی آ چکی ہے، دیگر پڑھے لکھوں کے اندر بھی، کہ دنیا کو بڑھانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کی انہیں فکر نہ اپنی ہے نہ اپنی آل و اولاد کے لیے۔ حالانکہ قرآن کریم نے کہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ کامیاب ہوئے جس نے تزکیہ قلوب کیا، دل کو پاک کیا، اپنے رب کو یاد کیا، نمازوں کی پابندی کیا، اور فرمایا کہ آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہے۔ اور یہ بات
پہلے صحیفوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم اور موسیٰ اور دیگر کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی بہترین اور آخرت کی برتری، آخرت کی بقا کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی ایک لمٹ زندگی ہے۔ آدمی عام طور سے جو نارمل دنیا میں رہتا ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان رہتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 کے درمیان ہوگی۔ یہ اس امت کی نارمل عمر ہے، معتدل عمر ہے۔ کچھ لوگ 100 سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی زندہ رہتا ہے زیادہ سے زیادہ تو 100 سال رہے گا۔ عام طور سے 80-90 میں تو لوگ چلے ہی جاتے ہیں عموماً۔ تو ہم نے 80 سال کے لیے اتنی فکر کی، لیکن وہ زندگی جو بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کیا ہم نے اس کی کوئی فکر کیا؟ نہیں کی۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس جہنم کی آگ سے، جو جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، جس پر سخت فرشتے مسلط ہیں۔ وہ فرشتے کیسے؟ لا یعصون امر اللہ، وہ فرشتے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ہم نے ایک مختصر زندگی کی فکر کی، اور فکر کرنا چاہیے۔ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں ہاتھ پاؤں مارنا ہے، دنیا کی ضرورتیں ہیں اس کے حصول کی کوشش کرنی ہے، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، مبارک ہے، کوشش کرنی چاہیے، شریعت کا بھی یہی حکم ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑی جو زندگی ملنے والی ہے آخرت کی زندگی، اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے، یہ ایک نقطہ سوال ہے جس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی فکر کی، اچھی نوکری ملے، اچھی سیلری ملے، بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو، لیکن کیا آپ نے اپنے بچے کی آخرت کی فکر بھی کی؟ اس کے ایمان کی بھی فکر کی؟ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، کیا آپ نے اس کی بھی فکر کی؟ وہ نمازوں کا کتنا پابند ہے، کیا اس کی فکر کی؟ اگر وہ 9 بجے اٹھتا ہے اور جاب پہ نہیں جاتا ہے، یا پڑھنے والا ایک کلاس میں نہیں جاتا ہے، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج میرا لڑکا ایبسنٹ ہو جائے گا، غیر حاضر ہو جائے گا، لیکن وہی آپ کا لڑکا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا ہے، کیا آپ کو یہ فکر مندی ہوئی کہ عاقل ہے، بالغ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، آخرت میں اسے جلنا پڑے گا اللہ کی طرف سے اگر معافی نہ ہو تو؟ آپ کا بچہ ہے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہو رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو، لیکن کیا آپ نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے کہ جو آخرت کے جو اعمال ہیں، آخرت میں جو کام آنے والے ہیں، فرشتے جن اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا ان اعمال کے لیے بھی آپ کے بچے کا کردار ایسا ہے کہ وہ آخرت میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو جائے؟ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج نے انسانوں کی جو پہلی بنیادی ضرورت ہے، جسے ہم کہتے ہیں جسمانی ضرورت، حیوانی ضرورت، اس کی تو سبوں نے فکر کی ہے، لیکن جو ضرورت اس سے بڑھ کے ہے اور وہ ہے تزکیہ قلوب، روح کی غذا، نفس کی غذا، اس کی ہم نے اور آپ نے فکر نہیں کی۔ مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نور اللہ مرقدہ، سعودی عرب کے مدینہ یونیورسٹی جو بہت مشہور یونیورسٹی ہے اور مولانا اس کے رکن تاسیسی تھے، مدینہ یونیورسٹی میں تقریر ہو رہی تھی اور حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی تقریر تھی۔ تقریر کا عنوان تھا ربانیت اللہ رہبانیہ، یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے اور یہ تقریر بھی شائع شدہ ہے، ربانیت اللہ رہبانیہ، اللہ والے بن جاؤ، رہبانی مت بنو۔ یہ اس میں تقریر تھی تصوف کے متعلق کہ تصوف کی جو روح ہے اور تصوف کا جو مغز ہے، تصوف کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔ یہ تصوف کی بنیاد ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔
اب آج کل تو ہر فیلڈ میں ڈپلیکیٹ چیزیں آ گئی ہیں. جیسے علماء میں بھی بعض علماء اچھے, بعض ڈپلیکیٹ علماء ہیں. داڑیاں بھی بڑی ہے, ٹوپی بھی ہے, لمبے جبے بھی ہے, کرتے بھی ہیں, لیکن دو لفظ پوچھ لیجئے تو کچھ بتا نہیں پائیں گے. حالانکہ آگے پیچھے جو علماء کے القاب ہوتے ہیں سب لگے ہوئے ہیں. تو ڈپلیکیٹ علماء بھی ہیں. آج کل تاجروں کے فیلڈ میں بھی ڈپلیکیٹ تجار بھی ہیں. اسی طرح صوفیت کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن صوفیت کی جو اصل روح ہے وہ یہ کہ آپ اللہ والے بن جائیں. مولانا کی تقریر ہوئی, ربانیت اللہ رحمانی تقریر کے بعد جو سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن باز, وہ اٹھے اور حضرت مولانا علی میاں ندوی علیہ الرحمہ کی پیشانی چوم لی انہوں نے, اور کہا کہ واقعی میں مولانا آپ نے بہت اچھا سبق یاد دلایا, بہت بہترین بات کہی ہے. بات پوری تصوف کے بارے میں تھی, لیکن مولانا نے کہیں تصوف کا نام نہیں لیا. انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ والے بن جاؤ, رحمانیت اختیار مت کرو. یہی روح کی غذا ہے, یہی انبیاء کی تعلیم ہے, اور یہی تصوف کی روح, تصوف کا مقصد ہے. ہمیں ضرورت ہے دوستوں اپنے نفس کی اصلاح کی, اپنے نفس کی اصلاح کریں, اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہونا ضروری ہے. انسان دنیا کے لیے بہت کچھ کرتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے, لیکن افسوس اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب والد کا انتقال ہوتا ہے اور بیٹے سے کہا جائے کہ والد کا نماز جنازہ پڑھاؤ, تو بیٹا کہتے ہیں تو مجھے تو دعا ہی یاد نہیں, مولوی صاحب آپ پڑھا دیجیے. آپ کے والد نے آپ کو بہت پڑھایا, دنیا بہت دکھائی, دنیا بہت دلائی, لیکن آپ کس کام کے ہوئے؟ جب ایک دعا نہیں پڑھ سکتے ہیں اپنے والد کے لیے, آخرت کی کیا تیاری کی؟ تو میرے دوستوں اور میرے عزیز طلبہ, جس طرح ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں, ان ضرورتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے, اور وہ ضروری ہے. قرآن کریم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی دیجیے, آخرت کی بھلائی دیجیے. ہمیں دنیا بھی حاصل کرنا ہے, اس لیے کہ کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پانی نہ ہو کشتی چل نہیں سکتی ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے بھی مال کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, علاج و معالجے کی ضرورت ہے, تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. ایک مچھلی اگر پانی سے دشمنی کر لے تو مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے. ایک آدمی دنیا سے دشمنی کر لے کہ نہیں ہمیں کمانا نہیں ہے, علاج و معالجہ نہیں کرنا, پہننا اوڑھنا نہیں ہے, تو پھر وہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ہمیں دنیا کی ضرورتیں بھی حاصل کرنی ہے, لیکن جائز طریقے سے, حلال طریقے سے, اس طریقے سے نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی تو یہ صورتحال ہے کہ ابن آدم کو اگر سونے کی ایک وادی مل جائے, سونے کا ایک میدان مل جائے, تو وہ کہے گا اللہ ایک میدان اور دے دیجئے سونے کا. فرمایا 2 میدان مل جائے, پھر انسان کہے گا اللہ ایک میدان اور دے دیجئے سونے کا. پھر آخر میں فرمایا ہم سب کے آخری نبی آقا انعامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, سونے کی ایک وادی مل گئی, 2 وادی مل گئی, 3 وادی مل گئی, پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے اور مل جائے. آقا نے فرمایا کہ اس آدمی کا منہ جو ہے قبر کی مٹی ہی بھرے گی, ورنہ انسان کے حرص اور ہوس کا اختتام نہیں ہو سکتا. تو ویسا انسان نہیں ہونا چاہیے. آپ کمائیے, خوب کمائیے, لیکن جائز طریقے سے کمائیے, اور مال کی محبت کو اپنے دل میں نہ رکھیے. مال کی ضرورت ہے, لیکن اگر دل میں آپ نے محبت رکھ لی تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. مجھے یاد آتا ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا ایک واقعہ. بہت بڑے وہ تاجر بھی تھے, بزرگ بھی تھے, تاجر بھی تھے. ان کی مجلس لگی ہوئی تھی, خبر آئی مجلس میں کہ آپ کی کشتی جو تجارتی مال سے بھری ہوئی تھی اس کو قزاقوں نے لوٹ لیا ہے, اور پورے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے.
حضرت شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اپنی گردن کو تھوڑی دیر نیچے کرتے ہیں، پھر گردن اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک واقعہ پیش آتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، خبر یہ ملتی ہے کہ وہ تجارتی جہاز جو آ رہا تھا ساحل پر اترتے ہی رکتے ہی ڈبل اور ٹرپل قیمت میں پورے مال بک گئے۔ جتنا فائدہ عام طور سے ہوتا ہے اس سے دو گنے تین گنے فائدے ہو گئے۔ پھر اپنی گردن نیچے کی اور کہا الحمدللہ۔ پیروں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے دوستو کہ پیر کے سامنے مرید جلدی زبان ہی نہیں کھولتا ہے۔ یہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے، ایک لحاظ سے بری بات بھی ہے۔ بری بات اس لحاظ سے کہ پیر صاحب اگر غلطی کر رہے ہیں تو مرید کو پوچھنا چاہیے، لیکن مرید بیچارہ اتنا اندھا مرید ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے سامنے سچ بات بولنے کی بھی گستاخی سمجھتا ہے وہ۔ لیکن خیر مجلس لگی ہوئی تھی، ایک مرید نے پوچھ لیا شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ سے کہ حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ فرمایا کہ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ جہاز کو ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے، رہزنوں نے لوٹ لیا ہے۔ آپ نے کہا الحمدللہ۔ اور ابھی خبر یہ آئی ہے کہ جہاز کا جو مال تھا دگنے اور تین گنے میں بک گیا ہے پورا مال۔ آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ دونوں میں الحمدللہ، یہ فلسفہ کون سا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ڈوبنے کی خبر ملی یا قزاقوں کے لوٹنے کی خبر ملی، اور اسی طرح جب ہمیں تجارتی مال کے بکنے کی خبر ملی، ہم نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، اپنی گردن کو نیچے جھکائی، اور ہم نے مراقبہ میں یہ دیکھا کہ کیا مال جو لوٹ لیا گیا ڈوب گیا ہے، ہمارے دل کو کوئی بہت تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم نے یہ پایا کہ دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، زمانے تک فائدے ہوتے رہے، ایک دفعہ ہماری قسمت سے اگر فائدہ ہی نہ ہوا، لوٹ لیا گیا، تو کون سی بات ہے؟ اور جب مال زیادہ قیمت میں بکا تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت خوشی تو نہیں ہے، نفس میں مال کی محبت تو نہیں آگے، تو ہم نے مال کی محبت کو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہم نے شکر ادا کیا کہ مال کی ضرورت تو ہے لیکن اس کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئی۔ اور یہ فلسفہ یاد رکھیے اچھی طرح، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو باہر ہی رہنی چاہیے، اگر اندر آ گئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جیسے کشتی کو چلنے کے لیے پانی چاہیے، پانی اگر نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی ہے۔ تاریخ کا صرف ایک واقعہ ہے، پوری تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ ہے کہ ایک مجاہد نے 70 کشتیوں کو خشکی پہ چلا دیا تھا۔ تاریخ انسانی کا صرف ایک واقعہ، ورنہ کشتی کو چلنے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی کہاں ہوتا ہے؟ کشتی کے باہر ہوتا ہے۔ آپ نے کشتی میں سوراخ کر دی اور دھیرے دھیرے کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا، تو ایک وقت آئے گا یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ وہی پانی جس میں کشتی چل رہی تھی، پانی باہر تھا، کشتی اچھے سے چل رہی تھی، پانی اندر آنا شروع ہوا، کشتی بھی ڈوبے گی، لوگ بھی ڈوبیں گے۔ میرے دوستو یہی مسئلہ مال کا ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے، ہمیں کمانا چاہیے، خوب کمانا چاہیے، حلال اور جائز طریقے سے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ جس دن مال نے ہمارے دل میں سوراخ کرنا شروع کر دیا، ہم بھی ڈوبیں گے، ہمارا مال بھی ڈوبے گا، پھر مال سے محبت ہوگی، پھر ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے، غربا اور مساکین کا تعاون بھی نہیں کریں گے، مال کو بچانے کے لیے ہیلے اور حوالے تلاش کریں گے۔ یہ سب چیزیں پیش آئیں گی جب مال کی محبت دل کے اندر آ جائے گی۔ تو میں دوستو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں، ایک ضرورت وہ ہے جو ہمارے جسم سے متعلق ہے، ہم نے اور آپ نے اس کی بہت فکر کی، بہت فکر کی۔ ایک دوسری ضرورت انسان کے جو روح کی غذا ہے، اور وہ دینی فکر، دینی تربیت، تزکیہ قلوب، شریعت پر چلنے کا جذبہ، انبیاء کی سیرت پر چلنے کا جذبہ۔ ہم نے اور آپ نے اس کی فکر بہت کم کی۔ میں خود جانتا ہوں کتنے ایسے گھرانے کو ماں باپردہ ہے،
ماں باپردہ ہے، لیکن اسی ماں کے ساتھ بیٹی چلتی ہے تو جنس پینٹ پہن کر چلتی ہے، ہاف شرٹ پہن کر چلتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، یہ کون سی ایمانی غیرت سے ذرا بتائیے؟ ماں برقعے میں چہرے تک دکھائی نہیں، اور اسی ماں کے بازو میں بیٹی چل رہی ہے تو اسکارٹ پہن کے چل رہی ہے، جنس پہن کے چل رہی ہے، یہ آپ کون سا فلسفہ اختیار کر رہے ہیں؟ دینی تربیت نہ ہونے کی علامت۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں، انہیں حلال کمائی کی فکر ہوتی ہے، لیکن انہیں کا لڑکا ناجائز کماتا ہے، حرام مال کماتا ہے، بینک کی نوکری کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور والد صاحب کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ والد صاحب یہ ساتھ میں رہ رہے ہیں اور بس اوقات خوش ہو رہے ہیں کہ میرا لڑکا تو اچھا کما رہا ہے، یہ دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی وہ اچھا کما رہا ہے تو حرام کما رہا ہے یا حلال کما رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے پوچھے کہ آمدنی کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، تو بولتے ہیں مولوی صاحب تنخواہ تو بہت کم ہے لیکن اوپری آمدنی بہت ہو جاتی ہے۔ اوپری آمدنی کیا ہوتی بھائی؟ مولوی صاحب ہم آفس میں کلرک ہیں، کوئی بھی اپلیکیشن، کوئی بھی درخواست، کوئی بھی فائل کھولنے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو ٹال مٹول کرتے ہیں، جب تک مسافہ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ میں کوئی مال نہیں آتا ہے، اس سے پہلے ہم فائل کھولتے ہی نہیں، آج کل کرتے رہتے ہیں۔ تو جتنی سیلری ہے نا، تنخواہ ہے نا، اس سے زیادہ اوپری آمدنی ہو جاتی ہے، اسی کو تو رشوت کہتے ہیں، وہ تو حرام مال ہے۔ آپ خوش ہیں کہ اوپری آمدنی بہت ہو جا رہی ہے، آخرت خراب ہو رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ میرے دوستو آخرت کی فکر ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی جتنی فکر مندی ہمیں اپنے بارے میں، اپنی آل اولاد کے بارے میں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں فکر مندی آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد آتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خبر ملتی ہے کہ یوسف زندہ ہیں، ایک زمانے سے جدائیگی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، قافلہ آیا لے گیا، مصر کے بازار میں بیچا گیا، ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائیگی میں رونے کی وجہ سے آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک زمانے کے بعد خبر ملتی ہے کہ یوسف زندہ ہے۔ پہلا سوال جسے بہت سارے مفسرین نے، مورخین نے بیان کیا ہے، پہلا سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کیا ہے خوشخبری دینے والے سے، وہ یہ تھا کہ یوسف کیسے ہے، یوسف کیسے ہیں۔ خوشخبری دینے والے نے بتایا کہ یوسف بادشاہ ہے مصر کے۔ فرمایا یہ نہیں پوچھ رہا ہوں یوسف بادشاہ ہے غریب ہے، اب یہ نہیں پوچھ رہا ہوں یوسف کی ایمانی حالت کیسی ہے، وہ کس عقیدے اور کس دین کو مانتے، ذرا یہ بتاؤ۔ اسے بولتے ہیں فکر مندی۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی متعدد دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھیے، قرآن کریم کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، پوری فیملی نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، پوری فیملی انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو آخری وقت ہو رہا ہے، پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، پوری تفصیل ہے جو قرآن نے بتائی ہے۔ فرمایا کہ میرے والد اس رب کی عبادت کروں گا جس رب کی عبادت آپ کرتے رہے، میرے آبا و اجداد کرتے رہے۔ انسان کا جب آخری وقت ہوتا ہے تو اولاد کے بارے میں، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، بتاتے ہیں کہ فلاں اکاؤنٹ میں اتنے پیسے، زمین کا کاغذ وہاں ہے دیکھ لو، اور فلاں جو ہے پاس بک وہاں پہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ نہیں، مرتے مرتے اخیر تک دنیا سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ایک نبی جس کے خاندان میں انبیاء کی بڑی تعداد ہے، اسے اپنی اولاد کے بارے میں اتنی فکر ہے، ہم اور آپ کس کھیت کے اولی ہیں۔
ہم اور آپ کس خانے میں شمار کیے جائیں گے؟ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنی فکر ہے آخرت کے لحاظ سے، ایمانداری اور تقوی و طہارت کے لحاظ سے اس پہلو پر دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ایک ضرورت کا تعلق جسم سے، کھانا پینا خواہشات کی تکمیل کرنا، شریعت نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، کون سے جائز طریقے سے کون سے ناجائز طریقے سے، ہم اس کے بارے میں فکر مند ہیں اور کرتے ہیں بہت حد تک۔ لیکن ایک دوسری ضرورت ہے، وہ روح کی غذا، نفس کی غذا، اور وہ ہے نفس کی اصلاح، نفس کی درستگی، نفس کا تزکیہ، اللہ کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی فکر مندی، اپنے لیے بھی اور اپنی آل و اولاد کے لیے بھی۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کر کے جا رہا ہوں کہ ہم تنہائی میں سوچیں، آپ میں سے جو شادی شدہ ہے وہ، اور جن کی شادی کی عمر ہو چکے، کچھ ایام یا کچھ سال کے بعد شادی ہوگی، وہ یہ اس سوال کو اپنے ذہن میں بیٹھا کے رکھے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کے لیے دنیا کی ضرورت کے فکر مند تو ہیں، کیا ہم نے ان کی آخرت کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ اگر سوچا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، مزید سوچئے، اگر نہیں سوچا ہے تو آج ہی توبہ کیجئے، معافی مانگیے، اور آخرت کی فکر مندی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی جو بھلائیاں ہیں نصیب فرمائیں، اور جو شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے دنیا آخرت کی جو ضرورتیں اس کی تکمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔